تفسیر روح البیان میں سیدنا علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، جسے امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذیبوا طعامکم بالصلاۃ والذکر۔ ارشاد فرمایا کہ طعام کو، جو کھانا پینا ہے، خوراک ہے، غذا ہے، طعام ہے، کھانا ہے، اسے نماز اور ذکر سے ہضم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی تاکید فرمائی کہ تم نے جو کھانا کھا لیا، اب کھانا کھا کے بیٹھے نہ رہو، کھانا کھا کے لیٹ نہ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی نماز پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ جو ذکر میں تمہارا ہلنا جلنا ہوگا، مصروفیت ہوگی، مشغولیت ہوگی، یہ نماز میں جو تمہاری حرکات و سکنات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ عام طور پہ حکیم لوگ، طبیب لوگ اس کے لیے ورزش، چلنے پھرنے کی تاکید و تلقین کرتے ہیں کہ اتنا چلو، اتنا ورزش کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، اگرچہ وہ جائز ہیں، منع نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو درس دیا ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے زیادہ برکت، زیادہ فائدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام کو، کھانے کو ذکر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہضم کرو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجمع البحرین کہا جاتا ہے، کہ جو شریعت میں بھی امام ہیں اور طریقت میں بھی امام ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ اس کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ایک تسبیح 100 دانے والی جو ہے، ایک تسبیح وہ اللہ کے ذکر کی کر لی جائے، یا ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد یا تو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا کوئی تسبیح پڑھ لے، یا تلاوت قرآن پاک کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کی برکات اسے نصیب ہو جائیں گی۔ پھر آپ ہمارے لیے بطور سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر سو جانا، نہ ذکر الہی کرنا، نہ نماز ادا کرنا، اور ایسے ہی کھائے اور سو گئے، فرماتے ہیں اس سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دل کے زنگ سے، دل کی قساوت سے پناہ مانگتے ہیں۔